اعتراض بڑا سننے کو ملتا ہے. دیکھیں یہ تبرہ جو ہے کیا یہ عین مذہب ہے؟ کیا یہ مذہب شیعت کی ضرورت ہے؟ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے. تبرے سے مراد گالی دینا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ تلقین دی ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں. برات کرنا، کسی سے نفرت کرنا. اگر آپ کہیں گے کہ تبرہ شیعہ سے نکالیں تو آپ کو اپنا کلمہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. نہیں پہلے کی جاتی ہے، اقرار بعد میں کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے اس ماحول میں تبرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، تو یہ مشورہ پہلے رسول اللہ کو دیجئے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مکہ میں سب سے پہلے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو پھر یا رسول اللہ آپ کو مکہ میں آپ کے خاندان یہاں پر بڑے عرصے سے بنو ہاشم چل رہے تھے، تمام قبائل کے ساتھ ان کی تعلق داری تھی، تو آپ نے یہاں لا کیوں کہا؟ اور میں پوری ذمہ داری تاریخی لے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ اس لمحے بھی مکہ میں لوگوں نے رات کی تاریکی میں آ کر رسول اللہ سے کہا تھا کہ ہم 70 کافر آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، صرف آپ سے اتنی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ اللہ کو سجدہ کروانا چاہتے ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اتنے موحد پرست نہیں ہیں، وہ اتنے اللہ اپنے بتوں کے اتنے مخلص نہیں تھے. اگر وہ اپنے بتوں کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے تو ایک ایک قبیلے کے کئی بت نہ ہوتے. وہاں پر 360 قبائل رہتے تھے اور 360 کے اپنے اپنے بت تھے. انہوں نے کہا جب ہم اپنے بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں تو ہم تمہارا خدا بھی مان سکتے ہیں، ہم تیرے بھی اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنے کلمے سے ایک بات نکال دے. جو تو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا، تو پہلے جھوٹوں کا انکار کرتا ہے پھر اپنے سچے کا اقرار کرواتا ہے. تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے. لو میرے خاموش دوستو، یہی سے نتیجہ نکل آیا. کافروں کی یہ پرانی روش ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم تمہارے کو مان لیں گے، ہمارے کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم تیرے کو مان لیں گے. لیکن کیا کہا رسول اللہ نے؟ کیا یہ کہہ دیا تھا کہ چلو تم بھی اپنے اللہ کو مان لو اور میرے بھی اللہ کو مان لینا؟ فرمایا اسلام کی تھیم یہ ہے، اسلام کی بیسک فلسفی یہ ہے کہ تمہیں پہلے جھوٹوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر سچے کے دروازے پہ آنا پڑے گا، پہلے بتوں کو توڑنا پڑے گا، پھر اللہ کو سجدہ کرنا پڑے گا. پہلے لا چھوڑو، منات چھوڑو، عزا کو چھوڑو، پھر اللہ کو سجدہ کرو. تو یہی فلسفہ ہمارا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر تم نے علی کو ماننا ہے تو پھر ان کو چھوڑنا ہوگا جو علی کے مقابلے پہ کبھی جمل میں آئے تھے، کبھی سفیر میں آئے تھے.